السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد موسیٰ اور میرے ساتھ موجود ہیں میاں طاہر صاحب. سر السلام علیکم. ناظرین، جس طرح کی کشیدہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں پاک بھارت کے درمیان، اسی پر ہم آج بات کریں گے. میاں صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری سچویشن ہے 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایکچول میں ہے کیا؟ دیکھیں، انڈیا نے ہمارے ساتھ جو پنگا لیا اور ان کالڈ فار تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پہلگام کا بہانہ بنایا گیا جو کہ کسی صورت بھی پاکستان پہ نہیں آ رہا تھا. اور پھر یہ کہ یا تو پاکستان یہ کہے کہ جی ہم اس پہ کوئی تحقیقات نہیں کروا رہے یا کوئی ایسی بات کرے جیسے کہ انڈیا کرتا ہے. انڈیا ہمارے ہاں در اندازی کرتا ہے، ہمارے ہاں اندر آ کے لوگوں کو مار دیتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے اپنے آپریٹوز کے ذریعے، ہم اپنی پراکسیز کے ذریعے. لیکن انہوں نے پاکستان نے جب بھی ان کے بارے میں بات کیا تو بھارت نے آگے سے کبھی اس کا انکار نہیں کیا. بلکہ ان کے میڈیا میں کچھ ایسے ماؤتھ پیس ہیں، بلکہ ان کے کچھ ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں کہ جو آگے اس کو ایڈمٹ کرتے رہے کہ جی ہم کرتے ہیں، ہم ہی کرتے ہیں اور ہمارے یہ سارے لوگ ہیں اور یہ ہمارے ایسٹس ہیں. پاکستان نے کہا کہ اگر ہم نے یہ کیا ہے تو پھر آپ تحقیقات کروا لیں، کسی غیر جانبدار ملک سے کروا لیں. اب کسی غیر جانبدار ملک کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ بھوٹان سے کروا لیں یا آپ نیپال سے کروا لیں. مطلب پاکستان واز اوپن کہ آپ امریکہ سے کروا لیں، آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس سے کروا لیں. اسرائیل سے تو خیر ہمارے تعلقات ہی نہیں ہیں، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن ادر دین اسرائیل کسی سے کروا لیں. لیکن بھارت نے جب یہ نہیں کیا تو پھر پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنا کے، کیس بنا کے پھر ایک ایسکلیشن کی اور پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی. اور پھر اب یہ جو مس ایڈوینچر ہے، ملٹری مس ایڈوینچر جو ہے، یہ وہ مسلسل کر رہا تھا. پاکستان کی آبادی میں اس نے حملے کیے، سول لوگوں کو مارا. مطلب یہ کوئی اس کے لیے اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا یہ سب کچھ کرنے کا. لیکن پاکستان نے ریسٹرینٹ سے کام لیا. اس لیے پاکستان کیوں سے ریسٹرینٹ سے کام لے رہا ہے؟ پاکستان اس لیے لے رہا ہے کہ دیکھیں یہ چیز جب ہاتھ سے نکل جائے تو کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا. صحیح بات ہے. اب مودی چونکہ اس کی سیاست ساری کی ساری جو ہے وہ اگینسٹ پاکستان ہے، اگینسٹ مسلمز ہے، تو وہ اس کو تو سب کچھ یہ کرنا ہے. لیکن بھارت کے باقی لوگ بھی تو ہیں، وہ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو؟ لیکن خیر وہ اب اس معاملے کو اس حد تک لے گیا ہے کہ آج پھر اس کا جواب اس کو واقعتاً جسے کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ واقعی پتھر اب پڑا اس. اچھا میاں صاحب، آج کی ہی ہم بات کر لیتے ہیں جو ہم ساری صورتحال گزشتہ رات سے دیکھ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جو ہے سخت جواب آ سکتا ہے؟ کیونکہ 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا. جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں انہوں نے بھی بریفنگ میں کہا کہ جب ہم جواب دیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی، لیکن شاید بھارت نے اس کو سیریس نہیں لیا. دیکھیں، یہ بھارت کو پتہ تھا یا نہیں تھا، پتہ نہیں. میرا تو خیال ہے کہ وہ ہمارے مسلز دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھ تو لیں کہ ان کے پاس ہے کیا کیا. دیکھیں، ہم بہت پہلے سے ہم کہہ رہے تھے، میں ذاتی طور پہ میں نے ایک بھارت کی ایک جو اس کا آرسنل ہے، جو اس کا اسلحہ ہے، جو جس پہ وہ فخر کرتا ہے، جو اس کا غرور رہا ہے، اس کی ایک میں نے پکچر بتائی ان کو کہ بھئی تم نے جتنے طیارے بنائے، تم نے جتنے ٹینک بنائے، تم نے جتنا گنز بنائی، ہیلی کاپٹرز بنائے، یہ جو شپ ہے، جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ بنایا، وہ کسی کام کے نہیں ہے. وہ جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں ہے بھائی، وہ الماری میں سجانے کے کھلونے ہیں، سجا کے رکھے. ان سے آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے. اور ان کو اس بات کا احساس تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر رافائل لے کے آئے، اتنا مہنگے. ابھی بھی اور ایک آرڈر دے دیا انہوں نے 7 ارب 41 کروڑ ڈالر کا. ٹھیک ہے جی. اب وہ بھی ان کے کام نہیں آئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. یہ کوئی مطلب کوئی ریٹرک نہیں ہے، کوئی نعرے بازی نہیں ہے. ہم کبھی نعرے بازی نہیں کرتے. پاکستان ایئر فورس نے کس جنگ میں اپنے آپ کو نہیں بنوایا؟ کوئی ایک جنگ بتا دیں، وہ جنگ ہو یا ان کا کوئی سرجیکل اٹیک ہو، جیسے کہ 2019 والا لیٹسٹ تو وہی تھا. پاکستان نے اپنے آپ کو بنوایا. اب یہ انڈرمائن کر رہے تھے، انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے، یا اپنے آپ کو پتہ نہیں ان کو کیا ایسا کوئی نئی چیز ان میں آ گئی تھی. ان کی ٹریننگ لیک کرتے ہیں یہ اس میں. سیدھی سی بات ہے. ان کے جو جتنے جہاز اور جو سب کچھ ہے
وہ سارے فارغ ہیں، ان میں مطلب وہ ایبلٹی نہیں ہے جو انٹرنیشنلی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا ایک طرف تو یہ تھا، اور دوسرا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے پاس جدید ترین طیارے ہیں۔ J-10C کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بلا ہے۔ J-10C جو ہے وہ صرف اٹیک نہیں کرتا، وہ صرف ڈاگ فائٹ نہیں کرتا، وہ صرف PL-15 یا PL-10 فائر نہیں کرتا، وہ اس کے علاوہ وہ جیم کرتا ہے، مخالف کو جیم کر دیتا وہاں پہ، یہ اس کی کوالٹی ہے۔ یہ ان کو شاید نہیں اندازہ تھا۔ پھر ان کو ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کا اندازہ نہیں تھا۔ ان کو وہ اپنا S-400 وہ جو رشیا کا اور پتہ نہیں وہ بھی ان کا ایک رافائل کے بعد ایک بڑا غرور تھا ان کا کہ ہم نے لیا ہے۔ اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ S-400 جو ہے اس کی بڑی دھوم نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جی وہ بڑا زبردست ہے۔ اچھا ہمیں پتا تھا کچھ لوگوں کو جو ان چیزوں سے ان کانٹیکٹ تھے کہ یوکرین میں وہ فیل ہوا ہے، یوکرین میں وہ کئی ایسی جگہوں پہ فیل ہوا ہے کہ جو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا، اور آج ثابت ہو گیا کہ وہ نشانہ بنا اور تباہ ہو گیا۔ اچھا اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں اس وقت صورتحال کیا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھارت کا پورا سسٹم جو ہے ملٹری کا، ان کا سیٹلائٹ کا، ان کا پورا جو کمیونیکیشن ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، وہ چوک ہو چکی ہے۔ اور بھارت جو ہے نو ویئر ملٹری، نو ویئر گراؤنڈڈ، آل تھنگز آر گراؤنڈڈ، کوئی موبلائزیشن ان سے ہو نہیں پا رہی۔ اچھا ابھی تک جو ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو میاں صاحب ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 70% جو بھارت ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہیک ہوئی ہوئی ہے ان کی ویب سائٹ، اس کے علاوہ ان کا گریڈ اسٹیشن بھی ہیک ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ اچھا رافیل کی آپ نے بات کی تو جو فرانسیسی کمپنی ہے جس کا رافیل ہے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی پہلے ہی دن کہ ہمارے جو طیارے ہیں وہ تو جدید ہیں لیکن ان سے صحیح آپریٹ نہیں ہوا۔ نہیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ پہلے بھی ایسے ہی رہا ہے۔ دیکھیں میگ اتنا برا جہاز کبھی نہیں رہا جو یہ پہلے جو 2019 میں بھی گرا تھا۔ جی ہمارے پاس بھی رہے ہیں میگ، اتنے ہمارے پاس تو نہیں گرے، کوئی ایسا کریش ایسا تو نہیں ہوا۔ یہ تو چلانے والے کی مہارت ہے اور وہ وہاں پہ نہیں ہے، مان لیں اس بات کو، جو بھی ریزنز ہیں اس کو تلاش کریں بھائی، جا کے اپنے آپ کو پہلے لڑنے کے قابل تو کرو، اپنے پہلے مسل تو بناؤ پھر لڑنے آؤ۔ اچھا ان کا یہ خیال ہے، اب یہ جب ان کے بات کرتے ہیں جو بیڈ ماؤتھ اور بگ ماؤتھس ہیں، وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک لمبی پٹی ہے اور ایک کمزور ملک ہے اور اس کو ہم ایسے کھا جائیں گے اور ایسے کر دیں گے، کیا مطلب؟ ابھی آج دیکھیں، آج اس وقت کی صورتحال جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ 70% آف دا انڈیا اس وقت بلیک آؤٹ میں ہے، اور پورا میں نے جیسے کہا کہ پورا سسٹم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا S-400 تباہ کر دیا انہوں نے۔ یہ 1.5 یعنی کہ 1.50 کروڑ کا نقصان ہوا ہے ان کا، یہ جو ایک S-400 جو تباہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے جتنی ان کی جو سیٹلائٹ تھا وہ جیم ہوا، ملٹری کا سیٹلائٹ، اور جتنے ہیڈ کوارٹرز اور جتنے طیارے ان کے جو گراؤنڈڈ تھے وہ جس طرح ہمارے ہیں، جو ایئر فیلڈز تباہ ہوئی ہیں۔ ایئر فیلڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہاں طیارے ہوتے ہیں اور وہ جو جہاں سے انہوں نے اڑنا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اب یہ ایک جگہ پہ ہم نے کر کے دکھایا ہے، اور پھر ساتھ یہ وارننگ ہے کہ ابھی بھی باز نہ آئے تو ہم آپ کا اکنامک ہبس ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور اکنامک ہبس پتہ ہے ان کو وہ کون سے ہیں؟ وہ مومبے ہے، وہ بنگلورو ہے، اور وہ یہ نہ جانے، یہ نہ ان کو وہ سمجھیں کہ بنگلورو تک ہمارا کوئی میزائل پہنچے گا نہیں، جب پہنچے گا تو ان کو اس وقت بھی پتہ چل جائے گا۔ اس وقت ہاں آپ سوال کر رہے تھے۔ اچھا میاں صاحب جو ایک میں امپورٹنٹ کویسچن کروں گا، ان کا میڈیا جو ہے، ان کا میڈیا کا کردار ہمارے سامنے ہے، جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کے، اپنے خبروں کے اندر تو پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ پاکستان کو تباہ بھی کر چکے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیاسی قیادت بھی وہاں سے رہنمائی لے رہی ہے جو انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی سیاسی قیادت جو ہے نا، اس نے ساری زندگی یہ جو RSS سے بنی ہوئی BJP ہے، اس کا جو نظریہ ہے وہ بیسیکلی نفرت کی بنیاد پہ ہے۔ جب آپ کا نظریہ جو ہے وہ نفرت کی بنیاد پہ ہوگا تو آپ کیا اس سے کیا ہوگے گا؟ وہ جو پودا ہوگے گا وہ بدبودار ہوگا۔ اس کے جو جتنے یہ مودی اور باقی جو قیادت ہے ان کا یہی خیال ہے کہ یہ اسی طرح وہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے
اور اپنا ووٹ حاصل کریں گے اور اقتدار میں رہیں گے. یہ بہت موٹو ہے. اس کے علاوہ ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ انڈیا کو جتنی ترقی دی ہے مودی نے وہ سب کے سامنے کہ کیا ترقی دے لی ہے اس نے. مطلب جس جی ڈی پی کا اور جس گروتھ کا وہ دعویٰ کرتا رہا وہ آج نظر تو آ نہیں رہی ہے. چند جو سرمایہ کار ہیں وہ فلورش ہوئے اس کی چھتری تلے. اس نے ان کو کھلا ہاتھ دیا اور کھل کھیلنے کا موقع دیا. وہ ٹیکس بہت بڑے ہیں، جی بہت بڑے ہیں. تو اس لیے یہ تو انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے اس وقت. انڈین سوسائٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. یہ تو انڈین سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے. اب آپ جو سوال مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے میں ہی دہرا دیتا ہوں تاکہ اس کو اینڈ کریں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پہلے کیوں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پہلے انڈیا کی سب کچھ کرنے پہ کیوں نہیں اتنا بولی اور اب کیوں بول رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا کے ساتھ آپ سمجھیں سب ہیں اور ہمارے ساتھ صرف دو ہیں. ایک تو ویسے تو ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. اور اللہ کے بعد ہمارے ساتھ چائنا ہے اور ترکی ہے. اس کے علاوہ بڑی لگی لپٹی کے بغیر میں کہوں گا، کسی کا نام لیے بغیر کہوں گا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ جو بھی ہے میں اب کیا کہوں، نام نہیں لیتا، کوئی بھی ہمارے ساتھ. یہ سب مختصراً وجہ بھی بتائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، لالچ ہے، لوبھ ہے، ہوس ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ چونکہ بہت بڑی اکانومی ہے تو ہم وہاں پہ جا کے کاروبار کریں گے، ہمارا اس سے تعلق. اور بھائی کچھ نارمز ہوتے ہیں، کوئی غیرت ہوتی ہے، کوئی حمیت ہوتی ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. تو وہ تیمور کے گھر سے رخصت ہو چکی حمیت ہمارے مسلمانوں کی. کوئی مسلمان ہمارے ساتھ نہیں، کوئی مسلمان ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں. یہ دو ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اللہ کے بل بوتے پہ اور اپنے ایمان کے بل بوتے پہ ہم لڑ رہے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل کمیونٹی اب مودی ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے. اس نے امریکہ کو کہا ہے اور امریکہ نے پھر اب آرمی چیف سے ڈائریکٹ رابطہ کیا ہے. تو یہ منتیں ہیں اور منتوں سے وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف کیا فیصلہ کرتے ہیں. بال ہماری کورٹ میں ہے، بال ہماری کورٹ میں. اور ناظرین، جتنا ہی مرضی بڑی طاقت ہو انڈیا، ہم سے جتنا بھی بڑا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جذبہ ایمانی ہے، ہمارے پاس اللہ ہے اور اس کا ہم جو اس کی نظیر ہے، اس کی مثال ہے، ہم گزشتہ رات سے دیکھ ہی رہے ہیں. اور دعا گو ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں. اللہ